الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ری گیس، بد ہضمی، کھٹے ڈکار آنا، یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ روزے جو ہے وہ بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہماری غلط عادات کی وجہ سے۔ مثلا ایک تو ہم افطاری کے اندر ہر چیز ملا دیتے ہیں، ٹھنڈا بھی گرم بھی۔ دوسرا، ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانا جو ہے وہ معدے میں ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا اور وہ کچا کچا جو ہے آنتوں میں جب پہنچتا ہے تو وہاں جا کے یہ گیس بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کون سی وہ وجوہات ہیں، کون سی وہ عادات ہیں، کون سی وہ ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ری گیس، بد ہضمی کا مسئلہ بنتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گیس بناتی ہیں، اور پھر آج میں آپ کو ایک ایسا آسان سا گھریلو نسخہ دوں گا جس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ اس میں نمبر 1، جب آپ ڈکار لیتے ہیں تو پورا منہ کھولتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی ری گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ ڈکار لیں، جمائی لیں، تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کریں۔ دوسرا، ہم کھانا کھاتے ہیں تو جلدی اتنی ہوتی ہے کہ ہم تیز تیز کھا رہے ہوتے ہیں اور دانتوں والا کام جو ہے وہ ہم آنتوں تک چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اچھی طرح سے چبا چبا کے 32 مرتبہ 32 دانتوں سے آپ چبا کے کھائیں گے تو ہی جو ہے کھانا ٹھیک سے ہضم ہوگا۔ جب آپ نے ہضم نہیں کیا، جلدی جلدی میں آپ نے کھانا آنتوں تک بھیج دیا، تو پھر لازمی بات ہے گیس تو بننی ہے۔ تو تیز تیز بھی نہ کھائیں اور کھانے کو اچھی طرح سے چبا کے پھر آپ معدے میں کھانے کو بھیجیں۔ چوتھی ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، یا کھانے سے پہلے پی لیا، یا کھانے کے دوران پی لیا، یا کھانے کے فوراً بعد پی لیا۔ اگر آپ نے کھانے سے پہلے پانی پی لیا تو جو معدے کے اندر تیزاب ہوتا ہے، جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، اس کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے۔ تیزاب جب کم ہوتا ہے تو پھر کھانے کو وہ ٹھیک طرح سے ہضم نہیں کرے گا۔ بیچ میں پانی پینا یہ ہوا کا سبب بنتا ہے، اس سے ہوا بنتی ہے، ری گیس بنتی ہے۔ آخر میں پئیں گے تب بھی جو ہے وہ ری گیس بنے گی اس سے۔ پانی ہمیشہ کھانے کے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پینا چاہیے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گیس بناتی ہیں خود، مثلا تیز اگر آپ مرچ مسالے والی چیز کھا رہے ہیں تو یہ لازمی بات ہے
کہ یہ گیس بنائے گی۔ تلی ہوئی چیزیں یہ بھی گیس بناتی ہیں۔ گندم یعنی گندم کی جو روٹی آپ کھاتے ہیں وہ بھی گیس بناتی ہے۔ اس کے بعد دودھ ہے، یہ بھی گیس بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ماش کی دال ہے اور چنے کی دال ہے، چنے ہیں، اور مختلف قسم کی ادویات بھی جو ہے وہ بھی گیس بناتی ہیں اور بنا سکتی ہیں۔ ری گیس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ آئی بی ایس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی آئی بی ایس آنتوں میں اس سے سوزش ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری آنتوں کی جو صحت ہے، جس کو ہم گٹ ہیلتھ کہتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ وہاں پر گڈ بیکٹیریاز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور بیڈ بیکٹیریاز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور گڈ بیکٹیریاز کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ بعض اوقات اینٹی بائیوٹک ہم زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گڈ بیکٹیریاز وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہماری آنتوں کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور آئی بی ایس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آئی بی ایس کے مسئلے کے اندر بھی جن چیزوں سے آپ کو گیس بن رہا ہے ان چیزوں کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب ایک آسان سا نسخہ ہے، اس کو آپ استعمال کر لیں ہر کھانے کے بعد، صبح سحری کے بعد اور افطاری کے بعد، تو انشاءاللہ یہ ری گیس کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں؟ اجوائن دیسی آپ نے لینی ہے 50 گرام، زیرہ سفید لینا ہے 20 گرام، پودینہ خشک لینا ہے 20 گرام، فلفل سیاہ یہ آپ نے لینے ہیں 20 گرام، سونف 20 گرام لینے ہیں، اور کالی مرچ آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا آپ نے پہلے تو صفائی کرنی ہے ان کی اچھی طرح سے، ایسے نہیں اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے، ایسے نہیں آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اس کی اچھی طرح سے صفائی کر کے پھر آپ ان کو پاؤڈر بنا کے کسی اچھے ایئر ٹائٹ جار کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، اور آدھی چمچ چائے والی وہ آپ صبح کو لے لیں، آدھی چمچ جو ہے وہ آپ شام کو لے لیں تازہ پانی کے ساتھ، تو اس مسئلے کے اندر آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، تاکہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو، مسئلہ ہو، ان تک یہ بات پہنچے، ان کو فائدہ ہو، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔